अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। और खाना खिलाते हैं बावजूद उसकी मोहब्बत के, मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को। फिर क्या कहते हैं, हमने ये खाना किसके लिए खिलाया? लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए। हम ये खाना अल्लाह के लिए खिलाते हैं। हम तुमसे किसी जज़ा का मुतालबा नहीं करते, हम तुमसे किसी शुक्रिया के रवादार नहीं हैं। ना हमें कोई तुमसे बदला चाहिए, ना शुक्रिया चाहिए। हमें जो कुछ चाहिए किससे चाहिए? अल्लाह से चाहिए। तो मुज़म्मिल भाई ने इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन दी है कि कमाल उसमें हमारे लिए सबक है और काम है। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरे साथियों, कारकुनान, मसऊलीन, ताजरान, बातें सुनने से कुछ नहीं होता, नतीजा तो काम करने से मिलता है। आप नमाज की जितनी अच्छी तकरीर सुने, फ़ायदा किसका होगा? पढ़ने का। आप जिहाद के जितने शानदार लेक्चर सुने, तो फ़ायदा किस चीज़ का? करने का। तो इस्लाम अमल का नाम है। तो गुजरांवाला को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इसने पूरे मुल्क के लिए खाना खिलाने में, सहरी कराने में एक रोल मॉडल का किरदार अदा किया है। अमीर मोहतरम हर ज़िले को, हर इलाके को गुजरांवाले की मिसाल के तौर पे पेश करते हैं कि गुजरांवाला के भाइयों ने किस तरह काम किया। अल्लाह ताला ने शोहदा के एतबार से भी गुजरांवाला को आगे रखा, काम के एतबार से भी अल्लाह ताला ने गुजरांवाला को आगे रखा। और जो ये नई तरतीब बनी सहरी की और इफ्तारी की और खाना खिलाने की, इसमें भी अल्लाह ताला ने गुजरांवाला को नंबर 1 रखा। आप सब भाइयों को अल्लाह ताला मुबारक करे, इस बात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मैं एक बात का क्या, हर बात का शुक्र करना है हमने अल्लाह का। जो काम किया है अल्लाह के दीन का किया है। बंदा सीधी तरह चले ना अल्लाह के साथ, मुखलिस हो गए, बगैर तैयारी के भी चल पड़े हो, ठीक, दलील मिल जाती कि अल्लाह का दीन है। खिदमत खल्क जब शुरू किया 9/11 के बाद, तो कवर के तौर पे किया था कि जिहाद का कवर बना लेते हैं तो इसके नीचे करेंगे। जब करना शुरू किया वो कवर बन गया कि दीन। आयतें मिली, हदीसें मिली, इतनी आयतें हदीसें मैंने लिखी हुई, अल्लाह ताला कभी मौका देगा उसको छापेंगे, कि कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि खिदमत खल्क के ऊपर भी इतना दीन है। आज जब हम लोगों से कहते हैं कि एक वाइट बोर्ड के ऊपर हम लिखते हैं, इबादात को लिखते हैं और ख़िदमत को, मामलात को लिखते हैं, तो ज़्यादा नंबर किसके आएंगे? इबादत 5 वक्त की नमाज होगी, एक दिन में 1 घंटा। रमज़ान के रोज़े साल में कितने महीने? 1 महीने। ज़कात साल में कितने दिन है? 1 दिन। हज ज़िंदगी में कितनी दफ़ा है? किसके ऊपर? इस्तिताअत वाले सब पे है नहीं, यहाँ आके इबादतें हो गई पूरी। और मामलात, अखलाकियात, खिदमत, रवैये, ये कब चलते हैं? दीन 1 घंटे की नमाज का नाम है कि 24 घंटे का? बताएं। 24 घंटे दीन है, 1 घंटा नहीं है। वो नमाज में तो तरबियत करनी है, उस तरबियत का असर बाजार में होगा। जो नमाज में सीख के जाते हैं उसका असर घर में होगा, कारोबार में होगा। ये इबादत है। तो इसी तरह कुएं खोदने लगे, तो मेरे भाइयों, कुएं लोगों ने सिर्फ थरपारकर बलोचिस्तान की गुर्बतों, मुफलसियों और प्यास की वजह से खुदवाए कि अपनी आखिरत की वजह से? उनको जब पता लगा कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली जन्नत में चली गई और फाहिशा थी, बदकारा थी, सियासत में आए। जिस तरह किताबुल जिहाद किसी ने नहीं पढ़ी थी, किताबुल इमारा का भी किसी को नहीं पता था। हदीसें ज़रूर पढ़ी थी हुक्मरानों के बारे में। क्या, जब मैं लोगों से कहता हूं कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जो लोग होंगे, उनमें अव्वल आदमी कौन है? पहला आदमी कौन है? आदिल हुक्मरान,
لوگوں نے حکومت کرنے کو دین ماننا ہی نہیں ہے. جو 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے ان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ حکمران کا. اللہ کے عرش کے دائیں طرف جو لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ جو لوگ ہوں گے، وہ کون ہوں گے قیامت میں؟ فیصلوں میں انصاف کرنے والے، کاموں میں انصاف کرنے والے، گھر والوں میں انصاف کرنے والے. انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے دائیں ہاتھ ہوں گے. اور ایک حدیث میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کون سے؟ دائیں. ایک حد نافذ کر دے حکمران اللہ کے دین کی، 40 دن کی بارش سے ایک حکم پورا کرے اللہ کے دین کا، ایک حد پوری کرے اللہ کے دین کی ایک حکمران، 40 دن کی بارش سے افضل ہے. یہ تو میں اس موضوع پہ جاننا نہیں چاہتا ہم آج کے موضوع پہ کہ حکومت ہے کیا، دین ہے کیا. مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلا، مکے سے سستی میں پھیلا. تو یعنی وہ اس کی سپیڈ کم تھی. مکے میں صرف دعوت تھی، مدینے میں دعوت بھی تھی، امامت بھی تھی. دونوں چیزیں تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے داعی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، ہادی بھی تھے. اور معاشرے کے امام کون تھے؟ یہودی کا بھی مسئلہ آتا تھا تو فیصلہ کون کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی سے اگر بدکاری ہو گئی تو انہوں نے مسئلہ کس سے آگے پوچھا؟ اس کو سزا کس نے دینی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے زنا کے اوپر بھی حد لگائی. غیر مسلموں کی سزائیں بھی اللہ کے نبی بتاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت پھیل گئی، تیزی سے پھیلی. جہاد ہوا، ایک نظم موجود تھا، ایک نظام موجود تھا. غریبوں کی مدد ہوئی ہے، بھوکوں کو کھانا ملا ہے. میں اکثر علماء کرام سے پوچھتا ہوں، آج کسی عالم سے میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو، اقامت ہو، اور میں اقامت کے بعد اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میرے ساتھ ایک جماعت ہو، میں ان گھروں میں جاؤں جو اذان کے بعد مسجد کو نہیں آتے اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. یہ دعوت کی آواز ہے کہ حکومت کی آواز ہے؟ یہ امر بالمعروف ہے یا ہم جس طرح منتیں کرتے ہیں دعوت میں؟ میرے بھائیو آپ کی بڑی مہربانی ہے. امر بالمعروف اور چیز ہے اور منتیں کرنا کیا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کے بعد مسجد میں نہیں آتے؟ فیصلے کیے ہیں اور ایسا نظام چلایا ہے. عورت نے چوری کر لی، غامدیہ عورت تھی، بڑا قبیلہ تھا. تو صحابہ میں ایک بے چینی ہو گئی کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹے گا تو صبح کی ہوگی قبیلے کی، کچھ کریں. تو زید بن ثابت کو تیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ جا کے سفارش کرو. اور اسامہ بن زید کو تیار کیا، وہ آ گئے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے چوری کی، اس کو معاف کر دیں. کہا تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں جب ان کے بڑے جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹے جرم کرتے تھے، کمزور جرم کرتے تھے، سزا دیتے تھے. یہ تو فاطمہ غامدیہ ہے، اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اور وہ چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ. یہ صرف دعوت کی آواز ہے کہ حکومت کی بھی ہے؟ ہمارے بڑے، مجھے ایک بندہ کہتا آپ مسجد میں سیاست کی تقریریں کرتے ہیں. میں نے کہا کل کہتے تھے جہاد کی تقریر مسجد میں نہ کرو، آج کیا کہتے ہیں؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں. تو ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں آج کے عنوان کے حوالے سے. شہری میں چلے، کھانے کھلانے میں نکلے تو ایسے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کام ہی کیا کیا؟ کھانے ہی کھلائے. اپنے کھانے کی فکر نہیں کی. جب فکر کی کس کی؟ سیدنا بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سیدنا عمر سے ایک آیت پوچھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر مجھے اس آیت کا ترجمہ بتائیں، اس کو سمجھائیں. تو سیدنا عمر نے مجھے وہ آیت بتائی. بعض
तफसीरों में लिखा है कि वो यही आयत थी जो मैंने सूरह दहर की 8 नंबर आयत पढ़ी, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही। मुझे आयत बता के चले गए। मैं कुछ चला और भूख की वजह से गिर गया, तो इतने में मेरे पास अल्लाह के नबी चलते चलते पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा या अबाहिर, मोहब्बत से क्या कहते थे? अबाहिर। अम्मा जी आयशा को आयश, ज़ैनब को ज़ुवैनब, सैयद नाली को क्या कहा? अबू तुराब। कभी किसी को मजाक नहीं किया, मजाक बहुत करते थे। मजाक और मजाक में हा के साथ है, काफ के साथ नहीं है। हम मजाक उड़ाते हैं या मजाक करते हैं? हमारे माशरे में मजाक उड़ाया जाता है, मजाक नहीं किया जाता, खुशतबी नहीं की जाती, उसकी तहकीर की जाती है, उसको छोटा किया जाता है। तो सैयदना अली कहा करते थे, मुझे अपने नाम अली से ज्यादा क्या पसंद है? अबू तुराब, मट्टी वाला। तो कहा बाहिर, तो आगे से कहने लब्बैक या सादी, हाजिर हूं, हुक्म कीजिए। उठना चाहा तो भूख से उठा ना गया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठा दिया। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर लाए, अल्लाह अकबर। तो घर में कहते अगर तो हदिया होता था फिर अल्लाह के नबी हमारे साथ शामिल होते, अगर सदका होता तो सारा दूध किसको मिलता? हम ही को मिलता था। एक रिवायत में कि सारे सुफ़ा वाले बुलाए, मैं उसमें नहीं आता, मैं सिर्फ इसको पढ़ता हूँ, वो भी सही मुस्लिम है, ये भी सही मुस्लिम है। तो कहा कि दूध का प्याला था, पहले खुद पिया या सैयदना अबू हुरैरा को पिलाया? कहते इतना पिलाया मुझे, कहते और पी, हत्ता कि मेरे हलक तक आ गया। जब मैंने बस की तो उसके बाद वो किसने पिया बचा हुआ? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहते मैं बाहर निकला तो सैयदना उमर मुझे मिले। मैंने कहा उमर, मुझे तुझसे ज़्यादा कुरान आता है, मैंने इसलिए नहीं तुझसे आयत पूछी थी कि मुझे कुरान नहीं आता, मुझे भूख लगी थी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज भी जो खाना मांगते हैं उनको खाना देना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इशारों किनारों से समझाते हैं कि हमें भूख लगी है, अपनी खुददारी कायम रखते हैं, अपनी सफ़ेद पोशी और अपना भरम कायम रखते हैं। ज़्यादा बड़े मिस्कीन कौन है? आज गुजरांवाला, पंजाब और पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मसला गुर्बत और अमारत है या ये मतवसत तबका जो भरम रख के जी रहा है? किसका ज़्यादा मसला है? मिस्कीन वो है जो भीख मांगते हैं या मिस्कीन वो जिसका गुजारा नहीं होता? हदीस के मुताबिक मिस्कीन कौन है? कुरान के मुताबिक ला यसअलून नासा इल्हाफा, वो चिमट के नहीं मांगते, उनके चेहरों से शनाख्त होती है, वो ज़मीन में किसी काम के नहीं है। लिलफुक़रा अल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्ज़। फुकरा तो वो हैं जिनके पास कोई चारा है ही नहीं किसी काम का, मगर वो मांगते नहीं हैं। भिखारी मांग के 5,000 ले लेता है और मजदूर बड़ी मेहनत करे तो कितना ले सकता है? 800,000। भिखारी तो गरीब नहीं होते, भिखारी तो मुल्क का अमीर तरीन तबका है। मजदूर मेहनत करके 800 कमाता है, वो भीख मांग के कितना कमाता है? मगर हमारे यहाँ भिखारियों को तो देते हैं, मजदूरों को नहीं देते। इस माशरे में लोग हैं। मैं लाहौर में लिबर्टी उतरा, गाड़ी में अकेला था, तो एक छोटी बच्ची आई, गजरे बेच रही थी फूलों के, गुलाब के। मुझसे कहने लगी अंकल आप ये फूल ले लें। तो मैंने कहा मैं अकेला हूँ बेटा, मेरी फैमिली साथ नहीं है तो नहीं चाहिए। कहती ले लें, 10-11 साल की बच्ची होगी। तो मैंने, कहती 150 में दोनों ले लें। मैंने उसको 50 रुपये दिए कि आप ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पैसे इतने गुस्से से उसने वापस किए। कहती हम भीख नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते। मैंने कभी पेंसिलें बेचने वाले, मिसवाके बेचने वाले देखे, किसी ने उनको 10 रुपये देने की कोशिश की, वो कहा पेंसिल लो। हम बगैर चीज के पैसे नहीं लेते। बड़े बड़े खुददार लोग हैं, बड़े बड़े खुददार लोग हैं। पापड़ बेचते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, छल्लियां बेचते हैं, अमरूद की रेड़ी लगाते हैं, गंडेरियां बेचते हैं। गंडेरी बेच के शाम को कितना कमा लेता होगा?
जूते गांठ के शाम को कितना कमा लेता होगा, और अगर शाम को चीज बच गई, फल बच गया, तो अगले दिन पिछला भी गया। सिर्फ प्याज की रेहड़ी लगाता है, क्या बचा लेता होगा। मुझे बताया गया कि मेरे सामने जो मैं जिनके साथ बैठा हूं वो कोई फ्रूट मंडी से आए हैं, कोई फल मंडी से आए हैं, कोई गल्ला मंडी से आए हैं, कोई ये मर्चेंट एसोसिएशन जो ये लोग करते हैं, ग्रोसरी का काम करते हैं, ये मेरे बुजुर्ग और भाई तशरीफ लाएं। क्या देहातों में और मोहल्लों में आप उन लोगों को नहीं जानते जो आज भी कहते हैं 1.5 पा दाल दे दे, 50 रुपए की दे दे, जिनकी निगाह उठती नहीं है जब सौदा लेते हैं, और किराएदारों को कोई उधार देता नहीं है, जो आज भी थोड़ा थोड़ी दाल ले जाके अपने घर का गुजारा करते हैं, पानी ज्यादा और दाल जो पसंद किसे सब्जी पकाते हैं, क्या सस्ती देख के पकाते हैं। आजकल आलू सस्ते हैं तो आलू पका लो, शलजम सस्ते हैं तो शलजम पका लो। उन्होंने ये नहीं देखना कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, जो बाजार में सस्ता है वो। ये फ्रूट मंडी वाले बैठे हैं, मैंने आपको हमेशा दावत दी, दोबारा दावत देता हूं। आपके कचरे मैंने देखे, आपकी रूढ़ियां मैंने देखी फल मंडी वालों की, जहां आप अपनी पेटियों का माल फेंक देते हैं ना, मैंने वहां देखा है लोगों को प्याज चुनते हुए, मैंने वहां लोगों को छुरी लेके आलू काटते देखा है कि गला आलू फेंक दिया और साबित आलू अपने लिफाफे में डाल दिया। बैंगन छांटी करते मैंने लोग देखे, वहां फलों के छिलके चुनते मैंने लोग वहां देखे। कचरे से रिस्क तलाश करते हैं लोग। शादी हालों में पड़े हुए चावल जमीन से इकट्ठे करते मैंने देखे हैं, जमीन पे बिखरा हुआ आटा लोगों को जमा करते मैंने देखा है। होटलों की प्लेटों से सालन साफ करके खाना खाते लोग मैंने देखे, आपने भी देखे। लोग इतने सौखे नहीं हैं, और पाकिस्तान में 1000 में से 2-3 भिखारी हैं और गुर्बत बहुत है, मगर लोग हाथ नहीं फैलाते। हम चंद लोगों की बुराई की वजह से, चंद लोगों की खामी की वजह से असल हकदार तक भी, और हकदार आपके घर कभी नहीं आएगा, हकदार तक आप ही को पहुंचना है। खुददार आदमी, गैरतमंद आदमी मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा। यह तो मोहल्ले वालों की बात है। आपने फरमाया वो शख्स किस तरह मुसलमान हो सकता है जो पेट भर के खाना खाए और करीब उसका हमसाया भूखा रहे। कोई औरत शोरबा पकाए, उसमें पानी ज्यादा डाले। हमारे तो माशाल्लाह कढ़ाई बनती है ना गुजरांवाले की, जिसमें पानी नाम की कोई चीज का, औरत जब शोरबा पकाए उसमें पानी ज्यादा डाले, किसके वास्ते? हमसाए को भेजना है। सिर्फ ये सालन अपना नहीं पकेगा। अभी मुजम्मिल भाई कह रहे थे 1.5 लाख लोगों को खाना देना है शहरी का। लोग सोच रहे 1.5 लाख एड्डी वड्डी गल करती। गुजरांवाला में सिर्फ 1.5 लाख लोग एक एक बंदे को खाना दें तो रोज कितने बंदों को खाना है? कितने बंदों का खाना हो गया? 1.5 लाख बंदा एक एक बंदे का खाना लेके निकले, 1.5 लाख को मिल जाएगा। और खाना पल्ले से नहीं देना, बरकत से देना है। हदीस में आता है 2 का खाना 4 के लिए काफी, और 4 का खाना 8 के लिए काफी। 4 बंदों का खाना पकाएंगे पूरा होगा। मगर आज हम हिसाब किताब लगाते हैं कि बरकत को पहचानते हैं कि बरकत क्या चीज। लफ्ज़ बरकत हमारी जिंदगी से निकल गया। बरकत खिलाने वालों को मिलती है, बरकत खाने वालों को नहीं मिलती। ओ यार, ये लोगों के घरों में क्या खाना लेके जाना। फरमाया कोई हमसाई इस बात को हकीर ना जाने कि उसकी हमसाई उसे बकरी का एक खुर, उस माशरे में खुर की अहमियत नहीं थी। आप तो गुजरांवाले में रहते हैं, आप तो पाए, बड़ी बात है। उस माशरे में खुर की कोई अहमियत नहीं थी। कहा कोई औरत इस बात को हकीर ना जाने कि उसकी हमसाई उसको क्या भेज दे, बकरी का खुर। अपने बारे में क्या फरमाते हैं? अगर बकरी के खुर पे मेरी कोई दावत करे तो मैं उसके घर में जाने के लिए मैं जाऊंगा उसके घर। एक खुर एक पाया कोई पकाएगा, मैं उसके घर जाऊंगा।
یہ کھانا کھلانا، کھانے کے لیے جانا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتائیں۔ آئے میں اس حدیث کو پورا کروں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال ابو ہریرہ کا کہتے ہیں پیٹ میرا بھر گیا گردن تک، باہر نکلا تو مجھے عمر ملے، تو میں نے کہا مجھے قرآن تم سے زیادہ آتا ہے، میں تو اس لیے کر رہا تھا، یہ جو بات ہم نے ریفرنس کی کچھ لوگ منہ سے نہیں مانگیں گے، حضرت ابو ہریرہ نے منہ سے مانگا یا قرآن کی آیت سنائی؟ ہمیشہ سناتے تھے۔ کہا عمر مجھے تو بھوک لگی تھی مگر تم سے افضل میزبان مجھے مل گئے۔ آگے سے سیدنا عمر کی بات سنیں، کہتے ہیں مجھے کئی اونٹ مل جاتے، کئی اونٹ مل جاتے، کئی اونٹ مل جاتے، اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں کھانا، اونٹوں کا ملنا بہتر تھا کھانا کھلانا۔ کیا یہ حدیث کا ٹکڑا آپ اپنے دل میں لے کے جائیں گے آج کہ کسی اور اونٹ ہوتے ہیں کہ آج کے دور کی بہترین گاڑی جہاز جو بیسٹ ٹرانسپورٹ موجود ہے، اس دور میں سب سے اچھی ٹرانسپورٹ کا نام کیا تھا؟ اونٹ۔ آج آپ کے پاس جو ہے آپ اس کا نام رکھ لیں، آپ جہاز کا نام رکھنا چاہتے ہیں، آپ جس کا نام، اس دور کی سب سے بہترین سواری کا کیا نام تھا؟ آپ اپنی بہترین رکھ لیں۔ کہیں کہ کسی کو لینڈ کروزر مل جائے، کئی ساری مل جائیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلائے۔ میں حدیث میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لینڈ کروزر کی سائیکل بھی مل جائے تو اسی تو پچ پائیں گے نہیں، مگر انشاءاللہ ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے وہ معاشرہ واپس لے کے آنا ہے۔ لوگوں میں غربت بہت ہے، بڑے فاقے ہیں۔ جو بندہ گجرانوالہ میں 25,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے، بڑی بات ہے جس کو 25,000 ملتی۔ یہ جو سیلز مین ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کیا ہوگی؟ آپ کے پاس ملازمت کرتے ہیں۔ ڈرائیور جو چلاتے ہیں گھروں کی گاڑیاں، ان کی تنخواہ کیا ہوگی؟ گھروں میں برتن دھونے والی عورتوں کی تنخواہ کیا ہوگی؟ جو سیکورٹی گارڈ گھروں کے باہر کھڑے اور دکانوں میں کھڑے، ان کی تنخواہ کیا ہوگی؟ حتیٰ کہ فیکٹریوں ملوں میں کام کرنے والوں کی تنخواہ کیا ہوگی؟ اگر 1,000 روپیہ بھی روز ہو تو کتنی تنخواہ بنتی ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ تو چھٹیاں نہیں کر دی ہیں؟ 24-25 ہزار تنخواہ لوگوں کی، اور پاکستان کی آدھی آبادی کرایہ دار ہے۔ پاکستان کی آدھی آبادی 10,000 بھی کرایہ اور پیچھے کی بچ ہے۔ بجلی کا بل امیروں کا اور ہوتا ہے، غریبوں کا اور ہوتا ہے، کہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ گھی کی قیمت، چینی کی قیمت، دالوں کی قیمت، دودھ کی قیمت، غریب امیر کی فرق ہے کہ ایک ہی ہے؟ پیٹرول کی قیمت، سوئی گیس کا بل، کپڑوں میں فرق ہو سکتا ہے، کھانوں میں فرق ہو سکتا ہے، بنیادی ضروریات زندگی دونوں کی قیمت ایک ہی ہے۔ امیر ادا کر سکتا اور غریب کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ ماں کا علاج کراتا ہے کہ صبر کرتا ہے؟ بیوی جدو شام نو پہنچتا ہے، باہروں تھکیا آندا ہے، بیوی کہندی ہے سارا دن گوڈے درد رہی ہے، میرے پیٹ کو تکلیف شروع ہو گئی، چھوٹی بیٹی نو 103 بخار چڑھیا ہے، وہ کہندا ہے بھلی صبر کر، انشاءاللہ تنخواہ آندی ہے نا پھر دیکھیں گے۔ وہ اسی دن علاج کراتا ہے کہ بیمار بچی کو بھی کہتا ہے کہ تنخواہ آئے گی تو گل کریں گے؟ تنخواہ بعد میں آتی ہے اور اس کا خرچہ، مہمان آ جائے تو ان لوگوں کو لالے پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں گے۔ یہ کرایہ دار تو بڑے بے بس ہوتے ہیں، میں نے بھگتا یہ چیزیں، زندگی اس میں گزری ہے۔ کرایہ داروں کو لوگ اپنے محلے میں دفن، تسی کتنے بندہ دفن کرنے لگے جے؟ یہ محلے دار ہے نا قبرستان ہے، تسی کرایہ دار کتوں آئے جے؟ جاؤ جا کے پسرور دبو، جاؤ منڈی بہت دن لے کے جاؤ، یہ ساڈے محلے چ نہیں تسی دفن کرنا۔ اور 50,000 روپیہ مردہ دفن کرنے کی کم از کم قیمت ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نہیں پتا، اس بات کا بھی کیا کریں؟ اللہ کا شکر کریں۔ جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے پہنتے ہیں، جب دل چاہتا ہے سوتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اٹھتے ہیں۔ کوئی چھوٹی نعمت ہے اللہ کی؟ دل چاہتا ہے یہ کھا لو کھا لو، نہیں دل چاہتا ساری چیزیں پڑی نہیں کھانی اور شے لے آؤ، تب بھی آ جائے گی۔ لاہور جانا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرم جانا ہے، مکہ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی کوئی۔ کیا خوش قسمت لوگ ہیں میرے تاجر بھائیوں۔ آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے کتنے لوگ ترس رہے ہیں؟ اربوں لوگ،
کروڑوں کے پاس آپ جیسی زندگی ہے، اربوں لوگوں نے آپ کا بیڈ روم نہیں دیکھا کبھی، انہوں نے گجرانوالا کا کبھی واش روم نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کے کچن نہیں دیکھے، آپ کے کچن کے برتن نہیں دیکھے جو دسترخوان ہمارا سجتا ہے۔ اگر میں تھرپارکر بلوچستان کے لوگوں کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے لے آؤں اور آپ کے دسترخوان پہ لا کے بٹھا دوں، آپ کے ڈرائنگ روم میں، آپ کے ڈائننگ ٹیبل میں، تو جب میں پٹی کھولوں گا تو وہ کہیں گے ہم مرنے کے بعد کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں۔ وہ آپ کے کھانے دیکھ کے وہ قسم سے کہیں گے کہ یہ جو پرندے پڑے نا گجرانوالے دے بٹیرے، یہ تو جنت آ گئی۔ یہ مزمل بھائی کا میرا بڑا وقت گزرا ہے، ان سے پوچھے تھرپارکر کے لوگوں کو مچھلی کھلانی ہو تو طریقہ کیا ہے، کس طرح وہاں پہنچائیں؟ پورے تھرپارکر میں بڑے گوشت کی دکان نہیں، چھوٹے گوشت کی بھی دکان نہیں ہے۔ بڑا تو ویسے ذبح ہی نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ نے آپ کی جماعت کو توفیق دی کہ گائے ذبح کرنے لگے۔ بلوچستان کے علاقے جہاں دودھ کی دکان نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے میں لوگ تقوی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ دہی کے ساتھ؟ بتائیں، روزے کا لازمی جز کیا ہے گجرانوالا میں اور لاہور میں؟ تقوی کے دہی۔ اسے کہا کہ تقوی کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، کہتا تہاڈا نہیں ہوندا، ساڈا تے دہی تو بغیر نہیں ہوندا۔ جگ لسی پی دے، کلو دہی کھائی دی تے دیسی پراٹھے کھائی دے، اللہ تعالیٰ اور دے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھا کے صرف شکر چاہیے، کھانا اگر حلال کھا رہے ہیں رج کے کھاؤ تو جنہ مرضی کھاؤ تو جو مرضی کھاؤ، شرط حلال ہو۔ شرط کیا ہے؟ حلال ہو، کوئی پابندی نہیں کھانے کی، ضائع نہیں کرنا، کلو وشربو بلا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، کھاؤ پیو جتنا کھانا ہے، کوئی پابندی نہیں، حلال ہو۔ صرف کھانا پینا کہ کھلانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں رستے میں بیٹھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، کہا جابر چل آئے ادھر آ۔ میں بچہ تو چھوٹی عمر کا، مجھے گھر لے گئے، کہتے گھر آواز دی کھانا بھیجو، تو 3 روٹیاں گھر سے آئیں، ایک روٹی اپنے آگے رکھی اور ایک میرے آگے، یا اللہ ہماری سحریاں افطاریاں ایسی کرتے ہیں۔ پھر تیسری روٹی کا کیا کیا؟ ایک طرف نبی ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، ایک طرف ایک بچہ ہے، کہتے پھر وہ روٹی آدھی کی، آدھی مجھے دی اور آدھی 1.5 اپنے آگے رکھی، 1.5 مجھے دی۔ یہ ہے اسلام کی تربیت۔ کہتے پھر گھر آواز دی کہ سالن بھیجو، تو آواز آئی کہ سالن تو نہیں ہے، سرکہ پڑا ہے، کہا سرکہ بھیجو، سرکہ تو بہترین سالن ہے، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ صحابی نے اپنے بچے بھوکے سلائے ہیں اور بیوی سے کہا گھر کا دیا بجھا، ہم مہمان کو کھانا کھلائیں گے، اور قرآن آ گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقے کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود تنگی برداشت کر کے دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ ہم نے تنگی برداشت کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے کہ صرف اضافی کھانا دے دیں تو پورا گجرانوالا رج جائے گا؟ بتائیں، اگر ضائع کرنا بند کر دیں، آج 1 من چاول اگانے کے لیے کتنا چاہیے؟ 50,000 لیٹر پانی چاہیے۔ تو جب دیگوں کی دیگیں پھینکتے ہیں شادیوں کے اوپر اور گوشت کی پراتوں کے پراتے، رمضان میں کھانا کھاتے زیادہ ہیں پھینکتے زیادہ ہیں؟ یہ میری بات آپ نے نوٹ کر لینی۔ افطاری کا دسترخوان کون ہے جو پورا کرتا ہے اور کون ہے کہتے ہیں آج سموسے بھی باہر سکتے نے، آج دہی پلیاں بھی پانی نکل آیا سی تے آج پکوڑے تے سارے ہی بچ گئے تے دودھ تاسی مر کے گٹر چ پایا ہے، انہا بنا لے پیتا ہی نہیں۔ بھوک لگی ہوتی ہر چیز اکٹھی کر لیتے ہیں اور 2 گلاس پانی پیندے سب کو برابر ہو جاتا ہے، پھر انہوں نے دیکھ دیتا کریے کی پھینکو سارا۔ پھینکنے کی بجائے یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو کھلا دیں۔ سحری کی بچی روٹی کسی کے کام نہیں آتی، گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور وہ دیسی گھی، مجھے نہیں پتا تھا پراٹھے کتنے کے ہوتے ہیں، میں نے اس پہ پابندی لگائی ہے بھی۔ ایک دن ہم گزر رہے ہیں یہاں پنڈی اسلام آباد جاتے ہیں تو یہ رستے میں ایک ہوٹل آتا ہے، وہ پراٹھے پکاتے ہیں، دال اور پراٹھے، دوست ہیں ہمارے، تو پراٹھے انہوں نے منگائے لڑکے نے، تو پیسے واہ سارے بن گئے۔ میں تجھے روٹی دال کھاتی تے پیسے انہیں کہندہ 120 روپے دا پراٹھا ہے۔
मुझे उस दिन घर के पराठे की कदर हुई जब मैंने बाहर क्या पूछा, कितने का, कितने फेंकते हैं। हर घर में तोड़े हैं, तोड़े रोटियों के तोड़े हैं, तोड़े। रिस्क जाया ना करें। जिस लुकमे को फेंकने में लम्हा लगाते हैं रोटी को, इसको रोटी बनने में कितना वक्त लगता है? बीज से लेके, खेत से लेके इसको मुंह तक लाने में वक्त कितना लगा है? महीने लगे, दिन। अब गंदम आ रही ना, पता लग गया कि कब इंतजार है। एक एक दिन किसान गुजारता है, उसकी कटाई, उसको संभालना, इसको रोटी बनने में कितना वक्त लगा, जिसको फेंका वो गए। ये रिस्क देना, हम बांट लेंगे लोगों को रोटियां, उस दिन जब हम जाया करने से बच जाएंगे। सिर्फ नया पैसा ना दें, पैसा जो जाया हो रहा है उसको समेट लें। वल्लाह अल्लाह ताला ये मंजर लाएगा। सहरी जी ये कौन सा स्वाब है? एक कितने हदीस चली गया, बड़े बड़े मौलवी आजकल फतवे दे रहे हैं, पता नहीं नवा काम शुरू कर देंगे ने। जिसने काम नहीं करना होता ना, वो काम करता है कि तबसरा करता है। पहले जिहाद की आयतों की आयतें थी, जिन्होंने नहीं किया उनको कभी आयत नहीं मिली। खिदमत खल्क का दीन भरा पड़ा है, मगर जिन्होंने कभी खिदमत खल्क की नहीं। मैं ना परसों चौथ एक जगह कहूँ, बैठे बैठे मुझे हदीस याद आई। मैंने कहा ये लोग हैं जो ये हदीस पूरी कर सकते हैं। किसी आलिम से कहें ज़िंदगी में हदीस पूरी करके बताए, मस्जिद में ये मंजर बनाए। आज तुम में रोज़ा किसने रखा? सही मुस्लिम है ना? तो कौन खड़े हुए थे? सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह। तुम में जनाजा किसने पढ़ा? तुम में बीमार की इयादत किसने की? मैंने जी। चौथा सवाल क्या था बताएं? मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? रोदा जनादा अयादत खाना, रोदा जनादा अयादत खाना। फरमाया जिसमें चार बातें जमा हो गई वो कौन है? जन्नती है। कसम अल्लाह की, एक कैसे जन्नती होंगे जो एक बंदे को खाना खिला रहे हैं कि हजारों को। अब तो 1.5 लाख की बात करते हैं। रोज़ा भी है, जिसको मौका मिले बीमार की अयादत करे, जिसको मौका मिले जनादा पढ़े। ये काम तो अमूमन कर लेते हैं अयादत जनादे का, मगर रोज़े के साथ मिस्कीन को खाना खिलाना, रोज़ा भी और मिस्कीन का खाना भी हो। ये हदीसें उन्हीं को समझ आती जो ये कर सकते हैं। आप फरमा रहे जन्नत है जिसका अंदर बाहर से नजर आता है, बाहर से अंदर नजर आता है। इतनी ट्रांसपेरेंट है, बाहर वाले अंदर देखेंगे, अंदर वाले बाहर देखेंगे। और आप भी बदू उठा, कहता है ये जन्नत मिलेगी किसको? फरमाया जिनका कलाम नरम है, जिनकी गुफ्तगू नरम है, जो रोजे रखते हैं, जो उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब लोग सो जाते हैं, और जो भूखों को खाना खिलाते हैं। अपने रमज़ान का ज़रा जायदा नहीं इस बात के ऊपर। रमज़ान में तो वैसे ही नहीं लड़ना, हमेशा नरम रहना। अगर कोई लड़ेगा तो उसको भी क्या कहना है? रोदा इन्नी साइन। गुफ्तगू नरम, रोजे रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं जब लोग रात को सोते। फरमाया मुसलमानों के रोजे में, हमारे रोजे में और अहले किताब के रोजे में क्या फ़र्क है? खुशकिस्मत लोग बैठे जो ये फ़र्क लोगों को समझाएंगे। सहरी लेके पहुंचेंगे, ये फ़र्क है अहले किताब का। ये उम्मत खैर पे रहेगी जब तक इफ्तारी में देर करेगी और सहरी इफ्तारी में जल्दी करेगी और सहरी में। ये खैर का अमल है। मुझे कहता सहरी अल्लाह के नबी ने कभी किसी ने खुवाई है? चलो जी, इफ्तारी का तो पता है, जो रोदेदार को रोदा खुलवाएगा उसको बराबर का अजर मिलेगा, और रोदेदार के रोदे में कोई कटौती? कभी सहरी भी कराई है? जो दिल करदा जमात शुरू कर देंदी, ना दीन है ना कुछ, आप इतों बाल्टियां भर दे ते सहरी करते फिरते हैं। मैं सुना देता हूँ आपको। अनस कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी, अनस मेरे वास्ते सहरी ला। तो कहते मैं पानी और खजूर ले गया। क्या सहरी है नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पानी और खजूर। फिर मुझे कहते कोई बंदा तो ढूंढ जो मेरी सहरी में शामिल हो। या अल्लाह, तेरे नबी के अमल पे अमल करने वाले ये लोग बैठे जो बंदे तलाश करेंगे जो इनकी सहरी के साथ। क्या कोई बंदा तो तलाश कर जो मेरे साथ सहरी करे
کہتے میں باہر گیا تو مجھے زید بن ثابت ملے رضی اللہ تعالیٰ، میں لے آیا، آپ نے کہا میری سحری میں شامل ہو۔ وہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں تو سحری کر چکا۔ کہا تو نے سحری کیا کی؟ کہتے میں تو ستو کا گھونٹ پی آیا ہوں، نبی کی سحری کھجور ہے اور صحابی کی سحری کھجور میں بھی حصہ بنا رہے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ بھی شامل ہو، اور ان کو سحری میں ساتھ شامل کر لیا۔ جو اس رستے میں چلے گا اس کو دین ملے گا انشاءاللہ تعالی، کچھ مشکل نہیں۔ ہائے ہائے، کھجوروں میں بھی حصہ، اور کروڑوں روپے چاہیے جہنم سے بچنے کے لیے کہ آدھی کھجور؟ جہنم کی آگ کی قیمت کیا اس کو بجھانے کی؟ آگ سے بچ جا چاہے آدھی کھجور دے۔ روزے والوں کی خدمت کرنا چیت کیا ہے؟ روزے والوں کی خدمت کرنا یہ بادشاہوں کے کام ہے، ہاری ساری نہیں کر سکتا، اور بادشاہ پیسوں کے نہیں دین کے بادشاہ کرتے ہیں۔ ہر بندہ روزے دار کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں مکہ کی فتح میں صحابی، عصر کا وقت ہوا، کچھ لوگوں کا روزہ تھا کچھ کا نہیں تھا، جب ہم نے پڑاؤ کیا تو روزے والے تو گر گئے، بغیر روزے والے کیا کرنے لگے؟ روٹیاں پکانے لگے، یہ جو یہاں پکتی نا، سالن پکانے لگے، خیمے لگانے لگے، جانوروں کو باندھنے لگے، ان کی افطاری بنانے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو کیا فرمایا؟ آج بغیر روزے والوں پر بولے سبقت لے گئے، آج بغیر روزے والوں پہ اوپر چلے گئے۔ یہ تو تھے بغیر روزے والے، بغیر روزے والے خدمت کر رہے تھے، روزے والے لیٹے ہوئے تھے۔ تو جہاں ادھر بھی روزہ ہو ادھر بھی روزہ ہو اور خدمت اضافی ہو، نمبر کتنے؟ نور علی، بولے نور علی نور۔ روزہ روزے سے بیلنس ہے، خدمت میں کہتا ہوں بغیر روزے سے خدمت والے چڑھ گئے، جو روزے بھی برابر ہوں اور پھر خدمت میں بھی ہوں۔ یہ انسانیت کا دین ہے، یہ غریبوں کا رمضان میں بڑا خیال رکھتا ہے۔ آدمی آ گیا، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، میں نے اپنے آپ کو جلا لیا، میں برباد ہو گیا، ایسے جملے بولتا چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تجھے کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ تھا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہتا کچھ نہیں ہے۔ کیا صاحب بھی کہتا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ، کہتا نہیں رکھ سکتا۔ 60 روزے رکھا، میں نہیں رکھ سکتا۔ ہم میرا مفتی ہوتا نا پٹھا ٹنگ دینا ہوں، نالے غلطی کر کے آیا، نالے کہنا میں نہیں کرنا، میں سزا نہیں لینی۔ اس نے دونوں باتوں میں انکار کر دیا کہ بیٹھ جا۔ صحابی کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، وہ گدھا کھینچتا لے کے آیا، اس کے اوپر ایک عرق تھا، ٹوکرا تھا کھجوروں کا، عرق کھجوروں کے ٹوکرے کا، اس نے لا کے اتارا گدھے سے۔ میرے نبی کو اپنے صحابی یاد بڑے رہتے تھے۔ وہ کہا وہ ابھی آیا تھا، مسئلہ پوچھتا تھا کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا جی میں ہوں۔ کہا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے، یہ رمضان سنا رہا ہوں آپ کو، یا اللہ یہ راشن لے کے یوں ہی نکلیں، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے، جا جا کے مسکینوں میں بانٹ۔ تو نے روزہ توڑا بیوی کے پاس جا کے، اب یہ ٹوکرا لے جا بانٹ۔ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ غریب کو دوں؟ نہ روزے رکھنے کو تیار ہیں، نہ مسکینوں کو کھانے کھلانے کے لیے رضامند ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے اس کے فدیے کا، اس کے کفارے کا بندوبست کیا، آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا اپنے سے زیادہ مسکین کو دوں؟ آپ کہتے ہیں مسکینوں غریبوں جو مجھ سے زیادہ غریب ہو اس کو دوں؟ ان 2 پہاڑوں کے درمیان مدینے کی بستی میں مجھ سا غریب کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا گھر چلے کے لے جا، اور مسکرا رہے تھے اور آپ کی داڑھیں دکھ رہی تھی، سزا لینے آیا تھا، کھجورے لے کے واپس چلا گیا۔ اتنا لوگوں کا خیال رکھا، اتنا لوگوں کا خیال رکھا۔ فطرانہ کیوں ہے کہ جو تیرا بھائی عید نہیں کر سکتا وہ تیری کھانے میں شامل ہو جائے، عید کا کھانا اس کو مل جائے، عید اکیلے نہ کرنا، غلام بھی فطرانہ دے گا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی دیں گے تاکہ اس کی بھی عید بن جائے۔
اکیلے نہ روزہ نہ عید. تو انشاءاللہ آپ نے اس کا اہتمام کیا, کرنا ہے, بڑے شوق سے کرنا ہے. میں لمبے باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باتیں چلتی رہیں گی. میں تو ایک منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک سوال کا جواب میں آپ کا دینا چاہتا ہوں. یار لوکی کہڑے روزے رکھ دے نے, ایویں پیسے ضائع کرنے نے, انہاں دا شوق ہے مولویاں دا لگے رہندے. مزمل صاحب ہر سال کہندے دنیا روزہ تو رکھ دی کوئی نہیں, ایویں روٹی ضائع کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں رات 2 بجے 2:30 بجے شوقین کنے کو ہون گے جڑے کولا لے کے باہر آ جان؟ کتنی کو شوقینی ہوگی؟ ستا پیا بندہ 3 بجے اٹھے تے آکھے بھی مینوں ذرا نہ دال پا دو ادھے. میں اس کو بھی مان لیتا ہوں, یہ بھی ہو جائے گا. آگے بات چلتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس نے کہا میں صدقہ دوں گا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی, باقی حدیثوں میں بھی. کہا میں صدقہ دوں گا. اس نے صدقہ دیا تو صبح لوگوں نے شور کر دیا کہ رات ایک آدمی چور کو صدقہ دے گیا. بندہ بڑا کچھ زبردست تھا, کہتا میں پھر صدقہ دوں گا. رات کو صدقہ دیا تو اگلی صبح کیا شور ہو گیا؟ رات ایک زانیہ کو, بدکارہ عورت کو صدقہ دے گیا. اس کو بڑا, اس نے کہا پھر دے دیتے ہیں. ہم تو روزے بغیر روزے کے چکر میں ہیں, وہ بدکارہ کو صدقہ دے گیا, چور کو صدقہ دے گیا. کہتا پھر دوں گا. رات صدقہ دیا اور صبح لوگوں سے میں کیا شور ہو گیا؟ ایک آدمی مالدار کو دے گیا, غیر مستحق کو. ہمارے بھائی پیسوں میں پریشان ہے کہ دال بننے سے پریشان ہے کہ کنوں دیتی؟ غیر مستحق کو. یہ لفظ ہے غیر مستحق, یہ جو لفظ بولتے ہیں نا غیر مستحق نو دیتا. میں انہاں واسطے ذرا کروڑ کے کہہ رہے کس کو دے دیا؟ غیر مستحق کو. بڑا دسن گے تانوں ممکن ہے تھے درس شروع ہو جانے کہ کنہاں نو تقسیم کر دینے؟ غیر مستحق. وہ تو مالدار تھا جے کو مالدار تھا تو روٹی لے گیا, پھر کی کرو گے؟ اور روٹی دے رہے ہو کہ سونا بن رہے جے؟ روٹی کھائے گا کہ کرپشن کر دے گا؟ ہمارے ہاں روٹی کھلانے میں بھی بڑا حساب لگتا ہے. مسئولین جو بندہ ہاتھ پھیلا دے اس کو نہ نہیں کرنی. بادشاہ بھی اگر کھانے کے لیے آ جائے اسے نہ نہیں کرنی. بدو آتے تھے وہ تو آ کے پوچھتے بھی نہیں, اینج باں ٹانگڑے سے اللہ نبی دینا شروع ہوئے تھے. کبھی اجازت بھی ڈائریکٹ شروع کر دے سی. ہو اتنا حق دیں لوگوں کو کہ وہ آپ کے دسترخوان پہ جب چاہیں کھانا, اور میری جماعت کو اللہ نے توفیق بھی دی ہے. رات 2 بجے بھی کوئی آئے گا تو اس کو کھانا مرکز میں ملے گا انشاءاللہ. اجتماع میں لاکھوں لوگ بھی آئیں گے تو ان کو کھانا, یہ جماعت کھانے سے بنی ہے الحمدللہ, اور اس نے کھلانا ہے انشاءاللہ. تو غیر مستحق کو صدقہ دے گیا. 3 راتیں روز ہی نیا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو آواز آئی تیرے 3 صدقے قبول ہو گئے. کیا معلوم چور چوری چھوڑ دے, زانیہ زنا چھوڑ دے, اور غیر مستحق مانگنا. میں آگے اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں. کیا معلوم بغیر روزے والے روزہ رکھنا؟ بولو تو صحیح, نیت کے ساتھ ہے نا. یہ بھی سحری کا سوال ہے. افطاری سارے بغیر روزے والے کو رات دیں, کیونکہ سحری مشکل اور افطاری سحری مشکل بہت ہے, مگر جس کو اس کی لذت آ جائے. اماں فون کرتی ہے, پتر تو کتنے ہیں؟ دسترخوان لا کے بیٹھے ہیں, روزے ادھا گھنٹہ باقی ہے, تے دہی بھی پئی ہے, لسی بھی بنائی ہے, تیرے لیے میں بکرے کا گوشت پکایا, پراٹھے پکے نے, کی کچھ پیا ہے, تے تو کتنے میرا پتر آ؟ وہ کہتا ماں غریبوں کی بستی میں ہوں, کچی جھگیوں میں ہوں, کچھ نہیں ان کے پاس, یہ لائن میں لگے ہیں, پہلے ان کو کھانا کھلاؤں گا, پھر بچی دال میں سے اور روٹی کے ٹکڑوں میں سے جو ملے گا میں اسی سے روزہ رکھوں گا. مجھے اس میں بڑی خوشی ہے. پورا مہینہ روزہ رکھتا نہیں, کبھی کسی گلی میں کیا یہ لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ افطاری میں بیوی فون کر رہی ہے, سرتاج میں نے تو ملک شیک بنایا ہے, کھجوریں میں نے سعودیہ کی رکھی ہیں آپ کے لیے, پھل طرح طرح کے پڑے, آپ آئیں گے تو روزہ کھولیں گے. وہ کہتا ہے یہاں بڑے مجبور لوگ بیٹھے ہیں, بڑے مزدور لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ کھجور کھا کے پانی پی کے روزہ کھول لوں گا, عشاء کے بعد آؤں گا, بچوں کے ساتھ روزہ کھول لو, میں نہیں آ سکتا. یہ منظر کہاں بننا ہے؟ میں نے اور آپ نے مل کے بنانا ہے. اور سحریاں افطاریاں دعوتیں جنتوں میں ہوں گی. یہ کام کا موقع ہے, اور خوش قسمت ہیں کہ جن کو کام کا موقع نصیب ہو جائے. مجھے لوگ کہتے ہیں راتوں کو جاگنے کا کیا مقصد ہوگا؟ گلیوں میں پھرنے کا,
میں نے کہا سیاست کریں گے. کہتا سحری بانٹنے میں سیاست کریں گے؟ میں نے کہا ہاں. سیدنا عمر فاروق راتوں کو کیوں پھرتے تھے گلیوں میں؟ بھوکا کون ہے؟ تکلیف میں کون ہے؟ اگر خلافت سیاست مدینے کی کرنی ہے، سیاست خلافت کی کرنی ہے، تو راتوں کو گلیوں میں پھرے بغیر ہو نہیں سکتی. راتوں میں گلیوں میں پھرنے کے بغیر ہو نہیں سکتی. رستہ خلافت کا گلیوں میں پھرنے سے جاتا ہے. جو رستہ چن لے گا وہ منزل پہ بھی. جو راتوں کو گشت نہیں کر سکتے وہ سیاست مدینہ بھی نہیں کر سکتے، وہ سیاست نبوی بھی نہیں کر سکتے. ایک بچہ روتا تھا، سیدنا عمر فاروق کے قدم رکتے تھے. ان کو تو ہزاروں لوگ ملیں گے کہ پاجی تسی روزہ رکھاندے ہو تو رکھنے، ورنہ ساڈی گنجائش کوئی نہیں ہے. یہ روزہ رکھوانا ایک بات ہے. مجھے تو ایک اور بات بڑی اچھی لگتی، پتہ نہیں گجرانوالہ میں ہوا کہ نہیں ہوا، ہم نے تو اس کو بہت بھگتا. میری ماں میری نانی قرآن پڑھتی ہوں گی، تہجد پڑھتی ہوں گی، تے گلیچ کی ہوندا سی؟ پیپا وجدا سی، چھنکنے وجدے سی، ڈھول وجدے سی. گجرانوالے تے نہیں ہوندا. ایک نئی قوم شروع ہو جائے.